अस्सलामुअलैकुम बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों। ज़िंदगी का मकसद और हकीकत। हर इंसान की ज़िंदगी का एक मकसद है और वो है अल्लाह की रज़ा हासिल करना। हम इस दुनिया में खेलने, हंसने या सिर्फ दुनियावी चीज़ों को हासिल करने के लिए नहीं आए। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, मैंने जिन्नों इंस को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, मगर हम में से अक्सर लोग दुनिया की चमक दमक में खो गए हैं। हम सुबह से शाम तक दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हमारी आखिरत का क्या होगा। नमाज और फ़र्ज़ इबादत की अहमियत। नमाज दीन का सतून है। जो बंदा नमाज छोड़ देता है, गोया उसने दीन की बुनियाद को गिरा दिया। अफसोस कि हम में से कई लोग सुस्ती की वजह से नमाज कज़ा कर देते हैं और कुछ तो बिल्कुल नहीं पढ़ते। हालांकि नमाज वो कनेक्शन है जो हमें रोज़ाना 5 बार अपने रब से जोड़ता है। अगर हम रोज़ाना खाना ना खाएं तो कमज़ोर हो जाएंगे। फिर रूहानी ग़िज़ा के बगैर ईमान कैसे ज़िंदा रह सकता है। वालिदैन का एहतराम और हुस्न सलूक। इस्लाम ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक को बहुत अहमियत दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ के कदमों तले जन्नत है। आजकल नौजवान माँ बाप से बदतमीज़ी करते हैं, उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हैं। याद रखो, जो अपने वालिदैन की खिदमत करता है, अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसके लिए दर्जात बुलंद करता है। जो वालिदैन को तकलीफ़ देता है, वो दुनिया में ज़लील और आखिरत में खसारे में रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल। हम सब दावा करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत सिर्फ ज़ुबानी दावे से मुकम्मल नहीं होती। असल मोहब्बत ये है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। उनकी सच्चाई, नर्म लहजा, आजिज़ी, सब्र, मुआफ़ करने का जज्बा और हर छोटे बड़े अमल हमारे लिए बेहतरीन मिसाल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा किया, गोया उसने मुझे ज़िंदा किया। आज हम सुनते छोड़कर गैर इस्लामी तौर तरीके अपना रहे हैं, हालांकि सुन्नतों में ही कामयाबी है। अच्छे अखलाक और दूसरों के हकूक़। इस्लाम सिर्फ नमाज रोज़े का नाम नहीं, बल्कि अच्छे अखलाक का दीन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा भारी चीज़ मेज़ान में अच्छा अखलाक होगा। अफसोस कि आज हम झूठ बोलते हैं, ग़ीबत करते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं और छोटे छोटे मामलात पर हर रिश्ते नाते तोड़ लेते हैं। हमें सीखना होगा कि दूसरों का दिल ना दुखाएं, मुआफ़ करना सीखें, सिला रहमी करें और आजिज़ी को अपनाएं। अच्छा इखलाक एक मुसलमान की पहचान है। कब्र और आखिरत की याद। हम मौत को भूल चुके हैं, हालांकि यही एक ऐसी हकीकत है जो हर इंसान का मुकद्दर है। कब्र अंधेरी है, तन्हाई वाली है और वहाँ सिर्फ हमारे अमाल ही साथ जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो मौत को याद रखे और उसकी तैयारी करे। अगर आज हम तौबा करके नेक अमल शुरू करें तो कल की कब्र जन्नत का बाग बन सकती है, वरना वही कब्र जहन्नम के गड्ढे में बदल जाएगी। सोचो हम कहाँ जा रहे हैं। ईमान, उम्मीद और अल्लाह पर भरोसा। आखिर में सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम कभी मायूस ना हो। शैतान हमें ये यकीन दिलाता है कि हम बहुत गुनाहगार हैं और अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेगा, मगर अल्लाह ख़ुद फरमाता है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक वो सारे गुनाह माफ़ कर देता है। हमें ईमान में उम्मीद देता है और अल्लाह पर भरोसा हमें रास्ता दिखाता है। आज अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ पलट आएँ तो एक नई पाकीज़ा ज़िंदगी हमारी मुंतज़िर है। नीयत की दुरुस्तगी। हर अमल का दारोमदार नीयत पर है। अगर नीयत खालिस अल्लाह के लिए हो तो छोटे से अमल का भी बड़ा अजर मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। हम अगर किसी की मदद भी करते हैं तो सिर्फ दिखावे या तारीफ़ के लिए ना करें, बल्कि दिल से सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करें, तभी वो अमल मकबूल होगा। हलाल रिज़्क़ की अहमियत।
آج کے دور میں بہت سے لوگ حرام کمائی کو معمولی سمجھتے ہیں۔ سود، رشوت، جھوٹ بول کر بیچنا سب حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام مال سے پلا ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حلال رزق پر قناعت کریں، چاہے تھوڑا ہو مگر پاک ہو، تاکہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں اور زندگی میں برکت بھی ہو۔ صبر کا مقام۔ صبر ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ جب مصیبت آئے، بیماری ہو یا دنیاوی نقصان ہو جائے تو صبر کرنے والا بندہ اللہ کے سب سے قریب ہو جاتا ہے۔ قرآن میں بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ آیت 153۔ صبر صرف برداشت کا نام نہیں بلکہ اللہ پر اعتماد کے ساتھ خاموشی سے اس کی رضا پر راضی رہنے کا نام ہے۔ عاجزی اور غرور سے بچاؤ۔ غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ شیطان جنت سے اسی غرور کی وجہ سے نکالا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دل میں رائی برابر بھی تکبر رکھے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ عاجزی اختیار کریں، کسی کو کمتر نہ سمجھیں اور ہر وقت اللہ کے سامنے جھکے رہے۔ دوستوں کا انتخاب۔ دوستی انسان کے کردار کو بناتی یا بگاڑتی ہے۔ نیک دوست تمہیں مسجد لے جائے گا، گناہوں سے بچائے گا اور برے وقت میں تمہاری ایمان کو بچانے کی کوشش کرے گا، جبکہ برا دوست تمہیں آہستہ آہستہ گناہوں کی طرف لے جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا دیکھو تم کس سے دوستی کرتے ہو۔ علم کی فضیلت۔ علم کے بغیر عبادت بھی اندھی ہوتی ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین سیکھیں، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم پر کیا فرض ہے۔ سچائی کی فضیلت۔ جھوٹ ایک گناہ ہے جو دوسرے کئی گناہوں کو جنم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف۔ دنیا کے فائدے کے لیے جھوٹ بولنے سے بہتر ہے کہ انسان سچ بول کر اللہ کا قرب حاصل کرے، چاہے وقتی نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ حقوق العباد کا خیال۔ اللہ ہمارے حقوق معاف کر سکتا ہے لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے جب تک وہ خود معاف نہ کرے۔ کسی کا مال ہڑپ لینا، کسی کا دل توڑ دینا، کسی پر ظلم کرنا سب اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ قیامت کے دن بندہ عبادت لے کر آئے گا مگر اگر کسی کے حق مارے ہوں گے تو اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی۔ دعا کی طاقت۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ اللہ سے مانگنا کبھی بند نہ کرو۔ اللہ خود فرماتا ہے، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ دعا دل کو سکون دیتی ہے اور اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ ہر نماز کے بعد رات کی تنہائیوں میں اور سجدے میں دل کھول کر مانگو۔ موت کی تیاری۔ موت نہ دن دیکھتی ہے، نہ عمر، نہ جگہ، نہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ ہمیں ہر دن ایسے جینا چاہیے جیسے آج ہمارا آخری دن ہو۔ کفن ہمارا سل چکا ہے، قبر ہماری منتظر ہے۔ اگر ہم نے وقت پر توبہ نہ کی تو بعد میں ہمیں صرف حسرتیں رہ جائیں گی۔ آج کا دن ہے توبہ کا، نیک بننے کا، اللہ کی طرف پلٹنے کا۔ برائی کو روکنا اور نیکی کی دعوت دینا۔ اسلام خود اچھا بننے کا نام نہیں بلکہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا بھی ایک اہم فرض ہے۔ قرآن میں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو۔ سورہ العمران 110۔ اگر ہم کسی کو غلطی کرتا دیکھیں تو محبت اور نرمی سے سمجھائیں۔ خاموش رہنا بعض اوقات گناہ میں شریک ہونے کے برابر ہو جاتا ہے۔ دل کی صفائی۔ جسم کی صفائی کے ساتھ دل کی صفائی بھی ضروری ہے۔ حسد، کینہ، بغض، غرور اور نفرت دل کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہارے چہروں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ ایک روشن دل والا شخص رب کے قریب ہوتا ہے اور سچے دل کی دعا قبول ہوتی ہے۔ زبان کی حفاظت۔
زبان کا زخم تلوار سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ غیبت، چگلی، جھوٹ، فحش گوئی سب زبان کے گناہ ہیں جن سے جہنم کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہمیں سیکھنا چاہیے کب بولنا ہے اور کب چپ رہنا زیادہ بہتر ہے۔ حسن ظن اور بدگمانی سے بچاؤ۔ اکثر ہم دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، دل میں شک پیدا کرتے ہیں اور بغیر تحقیق کے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ قرآن میں ہے، پیشتر گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے اور دل کو صاف رکھنا چاہیے۔ حسن ظن تعلقات کو جوڑتا ہے، جبکہ بدگمانی توڑ دیتی ہے۔ عاجزی سے علم سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا۔ علم کا اصل مقصد صرف جاننا نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا اور دوسروں کو پہچاننا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بعض علم کو فخر یا بحث کا ذریعہ نہیں بنانا بلکہ عاجزی کے ساتھ سیکھنا اور نرمی سے دوسروں کو سکھانا چاہیے۔ علم جب تک دل کو نہ بدلے وہ بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے اوپر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے۔ آپ کو مور انفارمیٹیو ویڈیو چاہیے ہو تو آپ میری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کر دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر، سیرا۔